اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں جس تعویذ کے متعلق آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ان بچیوں کے لیے ہے یا ان طالب علموں کے لیے ہے جو کہ کند ذہن ہیں اور ان کا دماغ کام نہیں کرتا، جو بات سوچتے ہیں یا پڑھائی کے لیے جو چیز یاد کرتے ہیں فوری طور پر بھول جاتے ہیں، اور ان کی سوچنے سمجھنے کی یا ان کی جو میموری ہے وہ بالکل ویک ہے، کوئی بات ان کے ذہن میں نہیں رہتی، بلکہ اکثر اوقات ایسے بچے یا ایسے افراد کہیں پہ چلتے پھرتے بھول جاتے ہیں کہ وہ کام کیا کرنے گئے تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ اور ایسے بچوں کے لیے یہ بہت ہی عمدہ تعویذ، اور ایسے لوگوں کے لیے جن کی یادداشت کمزور ہے یا کند ذہن ہے یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہر وقت جو ہے بھولنے کی عادت ہے، ان کی میموری جو ہے وہ لاس ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ نے یہ تعویذ مشک یا زعفران سے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے پانی کے اندر گھول کر اسے اس مریض کو یا اس بچی کو یا اس اسٹوڈنٹ کو پلا دینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا جو ذہن ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا، میموری جو ہے وہ ورک کرنا شروع ہو جائے گی، اور ذہانت اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گی اور ذہانت ورکنگ میں آ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو حاسد ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور ہر وقت جو ہے ان کی کامیابی کے لیے بدخوئیاں کرتے رہتے ہیں، بری باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی زبان بندی کے لیے آپ نے یہی تعویذ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اس تعویذ کی دو خصوصیات ہیں کہ ایک تو آپ کی میموری کو سٹرونگ کرتا ہے، آپ کی یادداشت ہو گئی، آپ کی ذہنیت ہو گئی، ذہن کو طاقتور کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ایسے لوگ جو حسد کرتے ہیں آپ کی کامیابی سے اور آپ پر مختلف قسم کے تہمتیں لگاتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان ایسے لوگوں کے لیے آپ نے اس تعویذ کو لکھنا ہے، لکھنے کے بعد اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، اور محفوظ جب کر لیں گے تو انشاءاللہ ایسے لوگ جو آپ پر حسد کرتے ہیں یا آپ پر باتیں کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ان کی زبان سے، بری الفاظوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس تعویذ کی جو چال ہے وہ آچھی ہے، جو کہ سامنے آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ اس چال کے مطابق اب آپ دیکھیں گے تو اس میں 4 کالم اور 4 رو کے حساب سے 16 خانے بنائے گئے ہیں، اور ہر خانے کو ہم نے نمبر سے ظاہر کیا ہوا ہے، یعنی کہ جب 1 نمبر سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کا یہ پہلا خانہ ہے، اس کے بعد آخری خانہ آپ کا یہ 16 بنتا ہے۔ اب ترتیب دیکھیں گے تو اس میں ترتیب آگے پیچھے ہے، یہ چال آچھی چال کہلاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک خانے کو پر کرنا ہے، پھر آپ نے دوسرا خانہ، تیسرا خانہ۔ اب آپ نے کرنا کیسے ہے کہ اس کو آپ نے اسی طرح سکیچ بنا کر محفوظ کر لینا ہے، اس کے بعد دوسرا سکیچ میں آپ نے اوپر 786 لکھنا ہے، اور ساتھ آپ نے یہ خانے خالی چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آگے جو ہم آپ کو یہ تعویذ دکھانے لگے ہیں یہ اصل ہے آپ کا تعویذ، جس کے اعداد کو آپ نے آچھی چال کے مطابق لکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ پہلا خانہ اگر آپ آچھی چال پہ ہیں تو یہ کارنر بنتا ہے، کارنر والا خانہ، تو اس میں دیکھیں اس میں اعداد کون سے ہیں، یہ 9 6 4 5، تو یہ والے اعداد آپ نے لینے ہیں۔ اس اعداد کو آپ نے پہلے خانے میں جا کر پٹ اپ کر دینا ہے، یہ جیسے آپ کا پہلا خانہ ہے اس میں آپ نے جا کر اس کو لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ دوسرا خانہ آپ کا یہ بن رہا ہے، تو اس میں دوسرا خانے میں آپ نے یہاں سے دیکھتے ہیں کہ دوسرے خانے کے اعداد آپ کے کون سے ہیں، یہ آپ کے دوسرے ہیں 9 6 اور 5 6، تو یہ اعداد آپ نے لینے ہیں اور دوسرے خانے میں جا کے پٹ کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسرا خانہ دیکھنا ہے۔ اب تیسرے خانے کے جب آپ دیکھیں گے تو تیسرے خانے میں آپ کے جو اعداد بن رہے ہیں 9 6 4 7 بن رہا ہے، ان اعداد کو آپ نے تیسرے خانے میں پٹ کر دینا ہے۔ پھر آپ نے کہاں پہ آنا ہے، چوتھے خانے میں، چوتھا خانہ آپ کا یہ کھڑا۔ اب چوتھا خانہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں اعداد کون سے ہیں، یہ والے اعداد ہیں، ان اعداد کو آپ نے چوتھے خانے میں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پانچواں خانہ اس کے ساتھ والا ہے، یہ کھڑا، تو پانچویں کے دیکھیں آپ کے پاس یہ کھڑے، یہ آپ نے پانچواں اس میں ڈال دینا ہے، فل کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چلا جانا ہے چھٹے میں، چھٹا آپ کے پاس یہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس چھٹا کہاں سا بن رہا ہے، یہ والے اعداد ہیں، یہ آپ نے چھٹے میں لکھ دینے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ساتویں خانے کو فل کرنا ہے اور اس پہ آنا ہے، یہ آپ کے پاس جب ساتواں دیکھیں گے تو یہ آپ کا ساتواں ہے، تو اس میں آپ نے ساتواں خانہ یہ آپ کا کھڑا، یہ اعداد آپ نے لکھنے ہیں۔
اسی طرح پھر آپ 8ویں خانے میں چلے جائیں گے، یہ آپ کا 8واں ہے، تو اس میں دیکھیں آپ کے پاس 8ویں میں اعداد کون سے ہیں، یہ اعداد بن رہے ہیں، تو آپ نے یہی 8ویں میں لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد 9ویں خانے میں آنا ہے، 9ویں خانے میں آ کر آپ نے دیکھنا ہے یہ اعداد آپ کے بن رہے ہیں، تو ان اعداد کو آپ نے 9ویں میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا 10واں خانہ ہے، 10واں خانہ آپ کا یہ کارنر ہے، اس میں یہ آپ کا یہ اعداد بن رہے ہیں 9655، یہ والے اعداد لے کر آپ نے 10ویں کی جگہ فل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ 11ویں پہ آئیں گے، 11ویں کے اعداد دیکھیں گے یہ والے ہیں، یہ اعداد آپ نے 11ویں کی جگہ لکھنے ہیں۔ پھر آپ 12 پہ آئیں گے، تو 12 میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کھڑا آپ کا 12واں، 12ویں کے اعداد دیکھیں یہ والے ہیں بنتے ہیں، یہ 12ویں میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ 13 پہ چلے جائیں گے، اب 13 خانہ آپ کا کون سا بن رہا ہے، یہ، اور اعداد آپ کے ہیں یہ، تو یہ آپ نے 13ویں میں لکھ دینا۔ اس کے بعد اگلا خانہ آپ کا 14واں بن رہا ہے، 14 خانہ آپ کا یہ کھڑا، اس کے اعداد آپ کے یہ کھڑے، یہ والے اعداد آپ نے لینے ہیں، یہ 14 میں لکھ دینے ہیں۔ 15 اس کے بعد آئیں گے، یہ آپ کے پاس 15 لاسٹ بنتا ہے، یہ آپ کے 15 کے اعداد ہیں، تو یہ 15 میں لکھنا ہے۔ اب آپ کے پاس لاسٹ بن گیا ہے 16 خانہ، یہ اب آپ نے 16ویں خانے کا آپ کا یہ بنتا ہے، تو آخری آپ کا یہ اعداد خانے کے بن جائیں گے۔ تو اس طرح آپ کا یہ تعویذ لکھ دیا جائے گا، لیکن اس کو لکھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، بلکہ فرض ہے کہ آپ نے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں، باوضو ہونا ہے، اور کالی سیاہی کی مدد سے آپ نے جو ہے کالے اس پہ سفید کاغذ پر جو ہے نا یہ لکھنا ہے۔ یہ اگر حسد کے لیے یا کسی کی زبان بندی کے لیے ہوگا پھر اس میں لکھیں گے۔ اگر آپ نے ذہانت کے لیے، کن ذہنی کو ختم کرنے کے لیے لکھنا ہے تو پھر آپ نے مشک لینا ہے، وہ ذرا مہنگا پڑے گا، زعفران لے لیں، زعفران اس کافی سستا ہے اس سے، تو آپ زعفران لے کر اس سے جو ہے نا یہ لکھ کر جو پیشنٹ ہے یا جو مریض ہے جو کن ذہن ہے اس کو آپ نے روزانہ پلانا ہے، تو انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے انشاءاللہ اس کی جو یادداشت ہے وہ طاقتور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس تعویذ کو لکھنے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے آپ نے، اور اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے۔ مزید اجازت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یقین جو ہے وہ شرط ہے۔ اب اس تعویذ کو لکھنے اور استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹھی چیز غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے، تاکہ اس کی زکوٰۃ کو ادا کر کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جن کے سر میں درد ہوتا ہے، آدھے سر کا درد ہوتا ہے، تو آدھے سر کے درد کے لیے بہترین اور عمدہ جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتانے لگے ہیں نسخہ، جو کہ کئی بار کا مجرب اور آزمودہ ہوا نسخہ ہے، یعنی کہ تعویذ ہے۔ اس تعویذ کے مطابق جو ہے وہ آپ جب اس کو لکھیں گے اور اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آدھے سر کا درد جو ہے وہ بالکل جاتا رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ گزارشات ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کون کون سی ہیں۔ چونکہ جادو اور آسیب کا زیادہ اثر جو ہے انسان کے دل و دماغ پر ہوتا ہے، اس لیے جادو اور آسیب کے خاتمے اور علاج کے بعد بھی دل و دماغ پر کمزوری کے اثرات رہتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر ابھی تک جادو یا آسیب مسلط ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ جادو اور آسیب کے علاج کے بعد دل کی مضبوطی کے روحانی نسخے استعمال کرائے جائیں، تاکہ کمزوری ختم ہو جائے اور برے اثرات مکمل طور پر دھل جائیں، ختم ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو کئی لوگ مستقل نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، انہیں ہر وقت موت کا تڑکا لگا رہتا ہے، ڈر خوف لگا رہتا ہے، کبھی کبھار مختلف سائے اور شکلیں نظر آتی ہیں، اور طبیعت میں بے چینی، غصہ، گھبراہٹ اور بے چینی، بے قراری سی پیدا رہتی ہے۔ دل کی کمزوری کا تیسرا نافع علاج ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے جن کے دل زندہ ہوں، یعنی کہ نیک لوگ ہوں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رہتے ہوں اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی گاڑی کی بیٹری بیٹھ جاتی ہے اور وہ سٹارٹ نہیں ہو سکتی تو اس کی تاریں کسی فعال یعنی کہ صحیح جو طاقتور بیٹری ہے اور مضبوط بیٹری والی گاڑی سے جوڑ کر اسے سٹارٹ کر لیا جاتا ہے۔ بس اسی طرح زندہ دل والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے مردہ اور جو کمزور دل ہوتے ہیں زندگی کی لمس محسوس کرتے ہیں، اور اگر یہ صحبت ادب، احترام اور اطاعت کے ساتھ ہو تو بہت جلد اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک کی تلاوت موت کی یاد بھی دل کے زنگ کو دور کرتی ہے، اور اگر ان لوگوں کے حالات اور واقعات
پڑھے جائیں جن کے دل زندہ تھے اور اب وہ آخرت کی زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو اس سے بھی کمزوری، دل کی کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آدھے سر درد کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بہترین اور عمدہ تعویذ میں دینے لگا ہوں۔ اب آپ نے تعویذ کیا کرنا ہے، آپ نے اسی طرح ایک بڑا خانہ بنا لینا ہے سفید کاغذ پر۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ الفاظ لکھنے ہیں توئی، یہ آپ نے پہلے 9 کے تعداد میں لکھنے ہیں، پھر ایک ایک آپ نے کم کرنا ہے، اس میں 8 آ جائیں گی، اس میں 7 آ جائیں گی، پھر 6 آ جائیں گی، پھر 5 آ جائیں گی، پھر 4 آ جائیں گی، پھر 3 2 1۔ اس ترتیب کے لحاظ سے آپ نے اس طرح توئے کے الفاظ کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی طور پر اوپر لکھیں گے۔ اس کے بعد وہاں پہ آ کے آپ نے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین، یہ آپ ساتھ لکھ دیں گے۔ لکھنے کے بعد اس کو آپ نے اس تعویذ کو موم جامع کر لینا ہے۔ موم جامع کرنے کے بعد جس سائیڈ پہ آپ کا درد ہے، لیفٹ سائیڈ پہ ہے یا رائٹ سائیڈ پہ ہے، جس سائیڈ پہ ہے اسی سائیڈ پر آپ نے اس تعویذ کو باندھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو سر کا درد ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے سر میں درد کبھی نہیں ہوگا۔ استعمال کیجئے گا پورے یقین کے ساتھ، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ السلام علیکم۔